بیٹے کا یہ چاروں رشتے جو ہے نا اللہ نے خود آپ بیان کر دیے، اسی لیے ان کو ہم ذوی الفروض کہتے ہیں کہ یہ حصے جو ہے نا طے شدہ ہے، اللہ نے خود فرض کر دیے ہیں کتنے اتنے ہیں، تو اس کے میں رد و بدل کا حق نہیں دیا، حتیٰ کہ وصیت بھی وارث کے لیے حضور نے کہا نہیں کر سکتے۔ وصیت جو ہے کہ مرتے وقت اگر کوئی آدمی اپنی جائیداد کسی نیک کام میں خرچ کرنا چاہتا، فرمایا تیسرے حصے تک کر سکتے ہو، 2 حصے ضرور وارثوں کے لیے چھوڑنے پڑیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا مسجدوں کو دے دو، اداروں کو، بعد میں وہ بیچارے مانگتے پھرے، کم از کم 2/3 تو وارثوں کے لیے چھوڑنا، صرف 1/3 کا حق دیا جاتا، وصیت کرنا چاہتے کر لو، مگر اس میں بھی کہا کہ وارث کے لیے نہیں کرنی، اگر کرنی کسی غیر وارث رشتہ دار کو دے دو، کسی خیراتی ادارے کو دے دو، مگر وارثوں کا حصہ تم گٹا بڑھا نہیں سکتے کہ ایک بیٹے کو وصیت کر کے نہیں کر سکتے تم، اس سے تو ان میں دشمنیاں پیدا ہوں۔ رسول کریم علیہ السلام کے پاس ایک کیس آیا، بشیر بن سعد ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک عورت سے شادی کی، پہلی اولاد بھی تھی، اب اس نے کہا بیوی نے کہ یہ بچہ جو مجھ سے پیدا ہو نعمان، اس کو یہ چیز دو، اس نے کہا ٹھیک ہے دے دی، وہ کہنے لگی میں نہیں مانتی، رسول اللہ کو گواہ بناؤ۔ وہ حضور کے پاس گیا کہ حضور میں نے اس کو ہبہ کیا اپنے بیٹے کو، آپ گواہ بنے، آپ نے فرمایا اور اولاد بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں، تو آپ نے فرمایا سب کو اتنا دیا؟ کہنے لگا نہیں، آپ نے فرمایا لا اشہد علی الجوار، یہ ظلم کا فیصلہ، میں اس کا گواہ نہیں بن سکتا، یہ کوئی طریقہ؟ تم نہیں چاہتے کہ ساری اولاد یکساں ان سے محبت کرے، ایسا کرو گے پھر ان کے دلوں میں آ جائے گا میل، وہ بھی نہیں تمہارا احترام کریں گے۔ تو اس لیے بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ وراثت جو ہے نا، اس میں کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے۔ کتنے ہیں جو بچیوں کو محروم کرنے کے لیے زندگی میں دے دیتے بیٹوں کو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے گاؤں میں، اپنے عزیزوں میں کئی لوگوں نے جان چھڑانے کے لیے بچوں کو دیا، اللہ گواہ انہیں بچوں نے جوتے مارے اور جا کر انہیں بیٹیوں کے گھر پر مرے، انہوں نے کفن دفن کی، بچوں نے نہیں سنبھالا، پھر جنہوں نے جائیداد لے لی تھی بچیوں کے گھر جا کر مرے۔ تو کیوں یہ ظلم ہم لوگ کرتے ہیں؟ جن جن کا جتنا حصہ ہوگا وہ لے لیں گے، بعد میں نئی اولاد میں ایسی کمی بیشی نہیں کریں گے۔ اس بارے میں کچھ سوال ہو وراثت کا، حاجی صاحب نے کچھ پوچھا تھا، وہ میں نے انہیں لکھ کر دے دیا کہ ان لوگوں کے اتنے اتنے حصے بنتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے، پوچھیں جو جی چاہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جب خامن اپنے منہ سے طلاق کا لفظ بقول آپ کے نہیں بولتا، وہ ایک ڈگری ہو گئی، ایک کاغذ کو بولے تو اس کو بتا دے گا کہ طلاق ہو گئی، اس کی شرعی حیثیت ہے۔ اور دوسرا ایک ہماری کمائٹی یا کامل بھی ہے کہ عموماً ڈیتھ پہ ایسے سوالات ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں کہ جنازے پہ طاق صفحے ہونی چاہیے، اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ اور دوسرا بیوی کی ڈیتھ ہو جائے جب عموماً کہا جاتا ہے کہ یہ اس کو لاحق میں نہ اتارے خامن، یا اس کا چہرہ نہ دیکھے، یا بیوی اس کا چہرہ نہ دیکھے، کہ جو نرکار سمجھ نہیں چلے، اس سمجھ میں بالکل ٹھیک۔ اب ایک ایک کر کے سوال آنے چاہیے، 3 اکٹھے ہو گئے نا، ذہن میں نہیں رہے۔ پہلا کون سا تھا؟ عدالتی طلاق۔ اس بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گھر جو ہے نا، دین حتی الامکان تو یہی چاہتا ہے کہ عاشرونا بالمعروف، دونوں بالکل جیون ساتھی بن کر رہے ہیں، دکھ سکھ میں شریک رہے ہیں، رشتہ نبھانا چاہیے، مگر انسان کبھی نہیں طبیعتیں ملتی تو پھر فیصلہ بھی کرنا پڑتا، بجائے ہر وقت کی آگ بھرتے رہنے کے چلو۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ خامد اگر چھوڑنا چاہے تو اس کے لیے لفظ طلاق وہ نہیں رکھنا چاہتا، طلاق کا اس کے پاس اختیار۔ اگر عورت نہیں اس کو پسند کرتی اور اسے جان چھڑانا چاہتی تو اس کے لیے طلاق نہیں، خلا کرا، وہ خلا ہے کہ اس کو کہے کہ جو لینا چاہتے ہو لے لو، میری جان چھوڑو۔ اگر تو وہ راضی ہو جائے، طلاق تو مرد ہی دے گا، مگر عورت کے مطالبہ پر دے، وہ رکھنا چاہتا تھا مگر عورت نہیں رہنا چاہتی، تو دین نے اس کو بھی حق دیا کہ اگر نہیں وہ رہنا چاہتی طلاق دو۔ اور ایک صورت یہ ہے عدالتی کہ نہ وہ خود طلاق دینا چاہتا ہے، نہ عورت کے مطالبہ پر چھوڑتا ہے، تو پھر عدالت کو اختیار دیا، وہ نہ طلاق ہے نہ وہ خلا ہے، اس کے لیے صحیح ٹرم جو ہے فسخ کی، کہ وہ عدالت جو ہے نا اس نکاح کو ڈسالو کر دیتی کہ اگر یہ نہیں نباہ ہوتا تو ہم اس کو ختم کرتے۔ یہ قاضی کو اختیار ہے بالکل انصاف قائم کرنے کی، جو شرعی قاضی ہیں ان کو حق ہے کہ اگر نہیں یہ ظلم چھوڑتا تو میں ختم کر دیتا ہوں، بالکل شریعت کے مطابق درست بات ہوتی ہے، کوئی غلط بات نہیں، جائز ہے۔ اگر خاوند دیتا ہی نہیں طلاق، ان کے کہنے پر بھی بہتر تو یہی ہے کہ جج اس سے کہہ کہ طلاق کہہ دو،
کہنی چاہیے، مگر وہ نہیں، میں نہیں کہنا چاہتا تو پھر عدالت خود کہہ دیتی ہے کہ ہم نے یہ نکاح ختم کر دیا، دین میں وہ بالکل درست ہے، اس کے بعد بھی عورت جہاں چاہے نکاح کر سکتی، اس کے بعد پھر خاوند کو رجوع کا حق نہیں رہتا۔ یہ گڑبڑ جو ہوئی ہے نا قانون میں کہ پھر وہ بھیج دیتے ہیں ثالثی کونسل کو، عدالت فیصلہ سنانے کے بعد پھر بھیج دیتی ہے، پھر کیا بھیجنا؟ قاضی نے جب اعلان کر دیا نکاح اسی وقت ختم ہو گیا۔ اب وہ خاوند دوسری طلاق دیتا تو 3 مہینے تک رجوع کر سکتا، اب نہیں کر سکتا، کیونکہ اب بھی اگر وہ رجوع کرے تو عدالت کا اختیار کہاں رہا؟ انہوں نے جب سنا دیا کہ نکاح ختم، اسی وقت اب رجوع نہیں، وہ طلاق بائن ہو، نکاح کو بالکل اس نے ختم۔ عدل شریعت میں ظلم نہیں روا رکھا گیا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ دوسری بات کیا؟ ہاں، جنازے پر جو ہے نا صفوں کی گنتی کرتے ہیں، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے چونکہ فرمایا کہ اللہ وطر ہے، اس لیے وہ وطر اس کو پسند کرتا ہے کہ 8 جو ہے نا نمبر، طاق نمبر جو ہے 3 5 7، رسول کریم تو ہر موقع پر یہی رکھتے تھے نا کہ مومن کے ذہن میں رہے کہ پیرز بنتے جائیں، آخر میں ایک بچے، تاکہ ذہن میں رہے کہ ہمارا خدا وحدہ لا شریک ہے۔ کھجوریں بھی کھاتے تھے چھوٹی عید پر، وہ طاق ہی کھاتے تھے۔ تو جو بیت اللہ کے طواف ہیں وہ بھی آپ دیکھتے ہیں طاق ہیں، 7 صفا مروہ کے چکر بھی، کنکریاں بھی، رمیاں، ہر جگہ طاق کے عدد کو پسند کیا گیا کہ اسلام نے جو توحید کا سبق دیا وہ فراموش نہ۔ اس لیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ صفیں جو ہے نا طاق بنانی چاہیے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایسا کرتے تھے، صرف 6-7 آدمی ہوتے تھے نا، ایک صف خود 3 پیچھے کھڑے ہو گئے، 2 اس کے پیچھے، ایک پیچھے کھڑا کے 3 بنا دیتے تھے کہ طاق بن جائیں۔ یہ تو ہے میرے بھائی ٹھیک، کوئی ایسی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ ہاں، جو فوت ہونے کے بعد معاملہ کہ جب خاوند یا بیوی میں سے کوئی فوت ہو جائے تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ پھر وہ خاوند میت کو اٹھا نہیں سکتا، لحد میں نہیں اتار سکتا، یہ ساری جھوٹی باتیں کسی فرقے میں بھی نہیں ہیں۔ ظاہر نے اپنی طرف سے یہ باتیں کر دی، بالکل وہ اس کو دیکھ بھی سکتا ہے، اس کی میت کو اٹھا بھی سکتا ہے، وہ لحد میں نہیں ہوتا۔ یہ بریلویوں، دیوبندیوں، شیعہ سب میں ایسا ہی ہے، ان پڑھ لوگ اپنی طرف سے ہی ایک دین بنا لیتے جو کہیں بھی نہیں لکھا۔ مرد کو یہ ساری چیزوں کا حق ہے، صرف اختلاف ایک بات پر ہے کہ عورت جو ہے نا وہ تو خاوند کو چھو بھی سکتی ہے، نہلا بھی سکتی ہے، بعد میں اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ مرد کے بارے میں اختلاف ہو گیا کہ اگر بیوی فوت ہو تو خاوند دیکھ سکتا ہے، لحد میں نہیں اتار سکتا ہے کفن کے اندر لپٹی کو، میت کو اٹھا بھی 4، مگر آیا اس کو ننگے بدن کو چھو بھی سکتا، نہلا بھی سکتا۔ یہاں امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے کہا نہیں، عورت نہلا سکتی ہے، مرد نہیں نہلا۔ ذرا بات سن لیں، میں فرق پھر بعد میں ڈال۔ دوسروں نے کہا نہیں، یہ بھی کر سکتی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ مرد نہلا نہیں سکتا، عورت نہلا، انہوں نے کہا کہ عورت جو ہے نا ابھی اس کا رشتہ سرے سے ختم نہیں ہوا، 4 ماہ 10 دن تک وہ عدت میں ہے، اسی خاوند کے نکاح میں بیٹھی رہے گی، پھر نیا نکاح کر سکتی۔ مگر خاوند اسی وقت آزاد ہو جاتا، بیوی فوت ہوئی اس کی بہن سے نکاح کر سکتا شادی کے ساتھ، اس کا اسی وقت رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب ٹچ نہیں کر سکتا، کفن میں لپٹی کو اٹھانا، 4 پائی کو اٹھانا، لحد میں اتارنا، اس کا کوئی منکر نہیں، صرف ننگے بدن کو چھونے کا مسئلہ اختلافی ہو گیا کہ اب چھو بھی سکتا ہے، عورت چھو سکتی ہے، اس کو سب مانتے ہیں کہ وہ ابھی 4 ماہ 10 دن تک اسی کے نکاح میں، بعد میں اگر بچہ پیدا ہو جب تک وضع عمل نہ ہو عدت میں، مگر مرد کے لیے کوئی بھی اور کوئی بات ہے تو آپ پوچھیں، بڑی خوشی ہوتی بھی۔ جو لمحے اللہ کی یاد میں گزر جائے وہی زندگی میں کارآمد ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، یہ بھی آپ نے بہت اچھی بات پوچھی، اس میں بھی افراد و تفریق ہوگی۔ کچھ تو اب بھی کہتے ہیں کہ 32 جی لکھو، شرعی حق مہر، کوئی شرعی حق مہر نہیں، کسی حدیث میں نہیں آیا، کسی امام نے نہیں کیا، لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ 32 شروع کر رکھے، جس کا آج ایک ٹیرا بھی نہیں آتا، مرغی نہیں آتی، یہ حق مہر بچی کا کرا دیتے ہیں، ظالم ہے، بالکل جھوٹے۔ اور وہ بھی جو اتنا لکھ دیتے ہیں کہ صرف لکھ دو وقار کی خاطر، کتنے لاکھ، نہ دینا نہ لینا، وہ بھی بدکاری کرتے ہیں، مجرم۔ اتنا ہی لکھو جتنا دینا، بلکہ بہتر یہ ہے کہ معجل فوراً ادا کرو، زیورات کی شکل میں دو، دینا نہ ابھی، سب سے بہتر تو یہی ہے۔ اور اگر وہاں نہ بھی دے تو خیر نکاح ہو جاتا ہے، آن ڈیمانڈ رہتا ہے کہ جب بھی لڑکی مانگے گی دینا پڑے گا، قرضہ ہو جاتا ہے نا پھر،
ہونا ایسا ہی چاہیے حیثیت کے مطابق، غریب اپنی حیثیت کے مطابق دے، بے شک وہ تھوڑا ہی دے۔ رسول کریم علیہ السلام کے زمانے میں تو ایسا بھی ہوا نا کہ ایک عورت نے کہا اللہ کے رسول میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو اس کا خیال تھا کہ حضور اپنے لیے پسند کریں گے، آپ کو تو ضرورت نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا، آخر ایک صحابی نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ نکاح کر، تو آپ نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہنے لگا اس چادر کے سوا اور کچھ نہیں، غربت تھی بڑی۔ آپ نے فرمایا کچھ تو بلو خاتم من حدید، لوہے کا ایک چھلا ہی، اس نے کہا وہ بھی۔ آپ نے فرمایا کچھ صورتیں یاد ہیں؟ اس نے کہا ہاں فلاں فلاں صورتیں زبانی یاد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے تیرا نکاح اسی مہر پر کر دیا کہ وہ صورتیں اس کو بھی سکھا دینا، تیرا یہی حق مہر ہے۔ تو کم از کم بھی جتنا عورت راضی ہو جائے ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ رسول کریم علیہ السلام نے اس دور میں بھی دیکھیں اپنی بچیوں کا 4 بچیاں تھیں اور بیویوں کا، کبھی آپ نے تھوڑا مہر نہیں مانگا۔ 500 درہم سے کم آپ کی کسی بیٹی کا، اس چاندی کا سکہ تھا 131 توڑے بنتے، یہ اس زمانے میں سب سے کم جو آپ کی بیٹیوں کا اور بیویوں کا مہر تھا اتنا۔ یہ ظلم کرتے ہیں کہ سوا بتی تو کوئی بات نہیں، جن کو اللہ نے زیادہ دیا وہ ہمت کریں۔ اب باقی خرچے جو ہے نا یہ بری وغیرہ اور یہ کھانے وغیرہ یہ سارے ہمارے اپنے میل جوڑ کی بات نہیں، یہ دینی نہیں، دینی خرچ تو اس ساری تقریب میں مہر ہے، مہر تو دلیری سے دیں۔ اور اسی لیے مہر تو حدیث کا لفظ ہے، آپ دیکھیں قرآن میں جس کے لیے لفظ ہے صدقات، اللہ نے اس کو صداق کہا کہ یہ سچے ارادے کا مظہر ہے، یہ گفٹ جو تم دے گئے نا اس سے پتہ چلے گا کہ واقعی تم سچے دل سے اور رغبت سے اس بچی کو چاہتے ہو۔ اگر شوق سے تم نے دیا پتہ چلا کہ واقعی تم خواہش رکھتے ہو، اور یہاں ہی کرنی کترائی جی تنگ کیا کچھ، یہ بے رغبتی کی علامت ہے۔ آت النساء صدقات نہ، عورتوں کے مہر جو تمہاری صداقت کا ثبوت ہے خوش دلی سے دو، یہاں نہ دل تنگ کرو، لاکھوں دو جو مگر ہونا وہی چاہیے جو دے دینا، جو دینے کا ارادہ نہیں وہی لکھنا چاہیے نہ وہ جی۔ یہ تو بالکل آپ نے صحیح بات کہی، خود حدیث پاک میں آتا کہ جس نے کوئی مہر مقرر کیا اور نیت یہ ہے کہ یہ ادا نہیں کرنا، فوزان وہ زنا کر رہا، وہ کون سا نکاح؟ یہی تو عوض تھا اس حق کا جو حق زوجیت اس کو مل رہا ہے کہ عورت اپنے آپ کو اس کے حوالے، یہی تو معاوضہ تھا۔ آپ جیسے کسی سے کوئی چیز خریدیں اس کی قیمت ہی نہ دیں تو وہ حلال کیسے ہوگی؟ تو یہ بہت بری نیت ہے، اتنا ہی مقرر کرو جو دے دینا، بلکہ زیادہ مناسب یہ کہ اسی وقت دے دو، نہ دینے کا تو سوال پیدا ہی نہیں۔ باقی یہ جو ہے نا معاف کرانے کا طریقہ یہ بھی اس ظالم معاشرے نے رکھا ہوا کہ لے جاتے ہیں ہاتھ لگوا کر لے آئے، لڑکی نے معاف کر لیے۔ ظالموں، ساری زندگی میں یہ ایک چیز اس کو ملی ہے شریعت کی طرف سے، وہ بھی تم نے واپس لے لی ہیں، کیوں وہ معاف کرے؟ بلکہ طلاق کے موقع پر اللہ نے جو کہا ہے اس کو خیال میں رکھے۔ اللہ کہتا ہے اگر کسی سے طلاق ہو گئی تو یا تو وہ عورت معاف کرے یا یہ نکاح کی گرہ جس کے آگے خامد اور یا فالذی بیدہ عقدۃ النکاح، یہ دلیری سے کام لیں کہ مقرر اتنا تھا مگر چلو میرا تیرا نبھا نہیں ہو سکا، خوش دلی سے رخصت ہونا چاہیے، میں نے لاکھ کی بجائے 2 لاکھ تجھے والی۔ بلکہ اللہ متعون کہتا کہ جیسے بڑی کا جوڑا لے کر آتے ہو نا، قرآن نے کہا ایسا جوڑا بنا کر خوش طریقے سے رخصت کرو کہ نہیں اللہ کو منظور نہیں تھا مگر ہم نے جھوٹ پر رار کے ساتھ جدا نہیں ہونا، جوڑا دو سوٹ۔ اور اللہ کہتا بجائے اس سے معاف کرانے کی ولا تنسب الفضل، شرم کر، تو سردار تھا خاندان، تو معافی لے رہا، زیادہ دے تاکہ تیری عزت رہے۔ سارا کام میرے بھائی الٹی ہو گیا، دین تو نہ ہم پڑھتے ہیں نہ علماء یہ بیان کرتے ہیں، جھگڑے کی باتیں، فرقے، لڑائیاں وہ شروع کر رکھے ہیں، اس لیے دین بیچارہ غریب ہو گیا۔ باتیں تو یہ ہونی چاہیے کہ معاشرہ جو ہے اس کے لیے حضور نے کیا تعلیم دی کہ دنیا کیسے بسر کرو، یہاں بھی خوشی سے رہو، آخرت میں بھی اللہ خوش۔ ادھر سے بھی کوئی بھائی پوچھے کوئی بات نہیں، تکلف کی بات نہیں، یہ مولوی والی محل نہیں، بالکل سادہ دوستانہ ماحول ہے، جو جی چاہے آپ پوچھے، خوشی ہوگی۔